الرحیم السلام علیکم۔ بعد از حمد و ثنا باری تعالیٰ اور درود حضور پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہوں بشارت صدیق۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے وہ ہے کہ ماحول کچھ ایسا ہے کہ اگر آپ کو سیاست میں رہنا ہے تو پھر جے جنر کہنا ہے۔ سیاست میں آدھا کام سیاستدان کی عام آدمی سے رابطے کی صلاحیت اور محنت کرتی ہے، اور باقی کام اس پر لگی چھاپ سے ہو جاتا ہے۔ یعنی سیاستدان دائیں بازو کا ہے کہ بائیں کا، دبنگ ہے کہ موقع پرست، وعدہ نبھانے والا ہے یا وعدہ فراموش، عوامی طاقت پر کامل یقین رکھتا ہے یا چور دروازے کو بھی مباح سمجھتا ہے، وقت آنے پر وفاداروں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے یا ترغیب و تحریض و دباؤ کے سبب ان کی بلی چڑھانے میں عار محسوس نہیں کرتا، اپنی بات پر اڑ جاتا ہے یا حالات و ذاتی و بقائی فائدہ دیکھ کر رنگ بدل لیتا ہے، سیدھی بات کرتا ہے یا خود کو ہر بار درست ثابت کرنے کے لیے ہر دھرمی کی جلیبی بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ سچائی کچھ بھی ہو مگر چھاپ اکثر سچائی کو دبا لیتی ہے۔ مثلاً جماعت اسلامی لاکھ کہتی رہے کہ اس کے ارکان دیگر جماعتوں کی نسبت زیادہ منظم، ایماندار، متقی، پرہیزگار ہیں، مگر جب جماعت کی سیاسی کردار کی بات ہوتی ہے تو عموماً یہ سننے کو ملتا ہے کہ ارے چھوڑو صاحب، وہ تو ہر اہم دوراہے پر عسکری اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ثابت ہوئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے فضل الرحمان کے والد محترم مفتی محمود کی سیاست بے شک اصولی رہی ہوگی، خود فضل الرحمان نے بھی اپنی جوانی میں ماشاء اللہ مخالف MRD جیسی جمہوریت پسند تحریکوں کا ساتھ دیا ہوگا، مگر آج مولانا کی تصویر یوں ہے کہ وہ عملی سیاست کے ماہر کھلاڑی ہیں، اعصابی تناؤ سے دور ہیں، اسی لیے اب یک وقت 5 گیندیں ہوا میں اچھال سکتے ہیں اور کبھی گرنے نہیں دیتے، لفافہ دیکھ کے خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں، کسی بھی فائدہ مند سودے بازی میں اپنے قریبی ذوق عرب کو بھی برابر کا حصہ دار بناتے ہیں، شکار اور شکاری کے ساتھ بھی یک وقت دوڑنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے، اور بے وقت ضرورت وزاداری اور سہولت برقرار رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے بھی کام آ جاتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی جب تک نیشنل عوامی پارٹی نیب تھی تب تک بائیں بازو کی سرکردہ قوم پرست جماعت کہلاتی تھی، مگر جدید ANP ایک ایسی خاندانی جاگیر ہے جو عملیت پسند سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ اس میں اگر کوئی نظریاتی مخلوق پائی جاتی ہے تو وہ اس کے پرانے سیاسی کارکن ہی ہیں، اگر پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ سے مخاصمت نہیں تو دشمنی بھی نہیں۔ پہلے وہ قومیتی مفاد کی حامی تھی، اب وسیع تر قومی مفاد کی حامی ہے۔ خان عبدالولی خان کے زندگی تک اس کی جڑیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے خاصے بڑے رقبے میں پھیلی ہوئی تھیں، اب اس کے زیادہ تر اثرات ولی باغ سے پشاور تک ہیں، گویا یہ اپنی ہی عظمت رفتہ کی نشانی ہے۔ مثلاً جب تک پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا رنگ لیے ابھری رہی، اسی سانچے میں پارٹی ورکروں کو بھی ڈھالا گیا۔ یہ جماعت پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا تاثر برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ مگر مشرف کے NRO کو قبول کرنے کے بعد ایک نئی چھاپ چپکنی شروع ہو گئی کہ وہ والی پیپلز پارٹی عوامی امنگوں کی ترجمان تھی۔ یہ والی پیپلز پارٹی نہ بائیں کی رہی نہ دائیں بازو کی، بلکہ دھنیے کا شربت پی ہوئی ایک ہومیوپیتھک جماعت ہے۔ اس کی قیادت ذاتی اسٹیٹس کو کا تحفظ کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے، علامتی طور پر ملگیر مگر عملاً صوبائی ہے۔ جب تشکیل پائی تھی تو ڈرائنگ روم کے سیاست کو سڑک پر کھینچ لائی تھی، 55 برس بعد وہ سیاست کو دوبارہ ڈرائنگ روم میں لے گئی ہے، اور عام آدمی جو پہلے لیڈر کے بنگلے میں پاؤں پسارے بیٹھا رہتا تھا اب گیٹ کے باہر بٹھایا جاتا ہے۔ جو قربانیوں کا پارٹی سرمایہ تھی وہ بھی 2008 تک کھلا کرا لیا گیا، اب عوام کو کچھ نیا دینے کو نہیں بچا۔ مسلم لیگ نواز آغاز سے ہی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، اس کے اکثریتی شیئرز ایک ہی خاندان کے پاس ہیں۔ ابتدا میں یہ بھی اصلی مسلم لیگ کی ایک دور پارٹ کی فرنچائز تھی، مگر اس نے دیگر لیگی دڑوں کے برعکس رفتہ رفتہ پنجاب کی حد تک عام آدمی کو متوجہ کر کے ایک مقبول جماعت بننے میں کامیابی حاصل کی۔ شروع میں اس پر زیان نوازی کا سٹکر لگا ہوا تھا اور اسے پیپلز پارٹی کو وقتہ ڈالنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، مگر تیسری بار اقتدار سے محرومی کے بعد اس کی قیادت نے کچھ عرصے کے لیے چی گویرا اور منڈیلا بننے کی کوشش کی، لیکن اب دوبارہ اسی مصرعے کی قائل ہو گئی ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سیاست میں گر رہنا ہے تو جے جنر کہنا ہے۔
پاکستان میں پچھلے 40 برس میں کئی مد نظر آئے مگر کوئی طوفان بھی نونی خاندان کا اندرونی اتحاد نہ توڑ سکا۔ پارٹی سٹرکچر بہت سادہ اور نظام شمسی کے اصولوں پر استوار ہے۔ ایک سورج اور اس کے گرد گھومتے گجرانوالہ کی مریخ، سیالکوٹ کے پلوٹو، سرگودا کے عطارد، گجرات کے نیپچون، فیصل آباد کے زحل اور لاہور کے زہرہ وغیرہ وغیرہ۔ بات وہی کہ سیاست میں گر رہنا ہے تو جے جنر کہنا ہے۔ بلوچستان میں جو سیاستدان اور جماعتیں آج بھی وفاق پرست ہیں، ان کا کردار سٹپنی کا رہا ہے۔ جب اور جہاں جس گاڑی کی ضرورت پڑی بار رعایت دستیاب ہو گئے۔ اس کا بھی اصولی معاملہ یہی ہے کہ سیاست میں گر رہنا ہے تو جے جنر کہنا ہے۔ اب رہ گئی MKM کا بھی کچھ ایسا ہی حوال ہے۔ ان کا بھی ایک ہی طرح امتیاز ہے اور یہی ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ سیاست میں گر رہنا ہے تو جے جنر کہنا ہے۔ اب ایسے میں رہ گئی پاکستان عوامی تحریک، تو میں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کہنا چاہتا تھا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق عوامی سطح پر متعارف کرائی گئی پاکستان تحریک انصاف عسکری اسٹیبلشمنٹ کی تازہ فخریہ پیشکش ملکی مسائل کے حل اور سیاسی گند کی صفائی کرنے والا علادین ٹائپ چراغ اس وقت بتایا گیا جب اس کی تنظیمیں نو کی گئی، مگر پونے 4 برس کے اقتدار میں یہ فخریہ پیشکش ایسا کمبل بن گئی جس سے اسٹیبلشمنٹ تو جان چھوڑنا چاہ رہی ہے لیکن کمبل جان نہیں چھوڑ رہا۔ حالانکہ 9 مئی کے بعد سے PTI کی کمبل کٹائی بھی لگاتار جاری ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور اس کے ورکر اپنے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ لگنے نہیں دے رہے۔ وہ اینٹی اسٹیبلش ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ مگر پاکستان میں وقت اور چھاپ بدلنے میں دیر تو نہیں لگتی، لیکن اب تک کی جو بھی صورتحال ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ لوگو لاگو نہیں ہوتا کہ اگر سیاست میں گر رہنا ہے تو جے جنر کہنا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف جے جنر کہنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں ہے اور ایسا ہوتا دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ اسٹیبلشمنٹ اب ممکنہ طور پر منتوں ترلوں پر اتر رہی ہے، لیکن یہ جو PTI نامی کمبل ہے یہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال لے دے کے پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ PTI اب تک کے مطابق واحد جماعت ہے اور بظاہر لگتا بھی یہی ہے، یقین کی حد تک بلکہ لگتا ہے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اصل ٹھکانے تک پہنچا کر دم لے گی۔ مندرجہ والا تمام جاتے دراصل سیاسی قبائل ہیں۔ جب تک یہ قبائل خود کو 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق ایک ایسی سیاسی جماعت کے جسم میں نہیں ڈھالتے جس میں نیا خون مسلسل بننا اور گردش میں رہنا چاہیے، تب تک یہ طرح طرح کی متعدی بیماریوں کا شکار رہیں گے اور اسٹیبلشمنٹ ان کی اسی دل جمی سے عیادت و علاج کرتی رہے گی۔ ایسے میں الیکشن سوائے ایک لا حاصل ورزش کی کچھ بھی نہیں۔ لے دے کے پھر وہی بات کہ سیاست میں گر رہنا ہے تو جے جنر کہنا ہے، لیکن PTI اس کے لیے بہرحال تیار نہیں ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔